اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم علامہ اقبال کی دوسری غزل پڑھیں گے جو کہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کا مختصر سا تعارف آپ کی سماعتوں کی نظر۔ علامہ اقبال 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 کو انہوں نے لاہور میں وفات پائی۔ ورثگیر کے عظیم فلسفی شاعر علامہ اقبال کے کلام اور افکار میں نہ صرف گزشتہ صدی بلکہ آنے والی کئی صدیوں کے لیے زندگی کا پیغام موجود ہے۔ ورثگیر کو اپنی قسمت و خوش بختی پر فخر کرنا چاہیے کہ اس سرزمین پر جنم لینے والے علامہ اقبال مفکر اور شاعر کی حیثیت سے آج تک مسلمانوں کی شان و شوکت کا درخشاں ستارہ بن کر افق مشرق پر چمک رہے ہیں۔ ان کی مخاطب پوری مسلمان قوم اور دنیا بھر کے لوگ تھے، اسی لیے پیغام اقبال میں وسعت، ہماگیری اور افاقیت ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت اور فکر مغربی دانشگاہوں کی اعلیٰ تعلیم اور مشرقی اقدار و اسلامی روایات کا حسین امتزاج۔ آپ شعر و ادب کی دنیا میں ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں فکر و عمل کی دعوت ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کی بدولت خوابیدہ مسلم قوم میں ایک نیا حوصلہ، امنگ اور خود اعتمادی پیدا کی۔ آپ کی شاعری سے قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن و سنت کو مشعل راہ نہیں بناتے وہ زوال کا شکار رہیں گے۔ تو ہم علامہ اقبال کی غزل کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، تخت و تاج جس کا مطلب ہے بادشاہت، لشکر و سپاہ فوجی طاقت، مرد قلندر مراد درویش، بارگاہ کا معنی ہے دربار۔ اس کا مفہوم ہے کہ بڑے بڑے لشکروں اور بادشاہوں کے درباروں میں وہ بات نہیں جو مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اقبال کے کلام میں حرکت و حرارت، یقین و عمل، صبر و رضا اور گہرائی و گہرائی پائی جاتی ہے۔ اقبال نے غزل کو روایتی مضامین سے چھٹکارا دلا کر اس کے دامن کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ اقبال کی نظم و غزل میں قلندر کا استعارہ بہت استعمال ہوا ہے۔ اقبال کا قلندر مرد مومن ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو ایک مرد مومن میں ہونی چاہیے، قلندر میں ان کا عکس نظر آتا ہے۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ جو بات مرد قلندر کے معمولی جھونپڑے میں ہے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج میں بھی نہیں، نہ بڑے بڑے فاتحین کے دربار میں ہے۔ شاہوں اور فاتحین کی عظمت اور شان و شوکت وقتی ہوتی ہے، لیکن مرد قلندر کی شان دائمی ہوتی ہے۔ ایک مرد مومن دنیاوی شان و شوکت اور مال و متاع سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ اگر کوئی ان درویشوں کی صحبت اختیار کر لے تو یہ انہیں پلک جھپکنے میں دنیا کی حقیقت سے آگاہ کر دیتے ہیں۔
مرد کلندر کی بارگاہ میں جو روحانی و قلبی سکون میسر ہے وہ دنیاوی جاہ و عشمت و مال و زر میں بالکل نہیں ہے۔ بقول اقبال، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو غدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ دراصل علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جا بجا درویش، کلندر اور مرد حق وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ایک ہی ہستی مرد مومن کے مختلف نام ہیں۔ ویسے کلندر اس فرد کو کہتے ہیں جو دنیا و مافیہ سے بے خبر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اقبال کے نزدیک فقر اور درویشی کی بڑی اہمیت ہے۔ درویش اور فقیر لوگ عوام الناس کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ عوام ان کی راہوں میں آنکھیں بچھانے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں سے زیادہ معزز و محترم ہوتے ہیں۔ جو صاف ان کی ذات کا حصہ ہوتے ہیں وہ دوسروں میں بھی منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ مرد مومن وہ ہوتا ہے جو بادشاہت اور فوج سے نہیں ڈرتا بلکہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر حق و صداقت کا پرچم بلند کرتا ہے، برائی کو پوری قوت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کامل ہوتا ہے جو اپنے اندر مقناطیسی کشش پیدا کر لیتا ہے۔ وہ خود جس مقام پر ہوتا ہے وہاں جماعت کو بھی کھینچ لے آتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان چاہے جتنا مال و دولت حاصل کر لے اس کو روحانی سکون نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے دلی سکون عنایت کرتا ہے۔ دلی سکون مال و دولت سے نہیں بلکہ اس کے محبوب بندوں کے پاس ہوتا ہے۔ ایک خدا مست درویش ہی کسی فرد کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح اقبال فرماتے ہیں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان میں صنم کدا، اس کا معنی ہے بت خانہ، مرد حق سچ بات کہنے والا، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ نکتہ رازداری، پوشیدہ کا معنی ہے چھپی ہوئی، لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا مفہوم ہے لا الہ میں یہ راز چھپا ہوا ہے کہ یہ دنیا بت خانہ ہے اور مرد مومن وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرے۔ اسی طرح شعر میں علامہ اقبال نے بڑی فنی مہارت کے ساتھ دنیا کے لیے بت کدے کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے رمزیہ انداز میں بت کدہ آزر کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی مناسبت سے خلیل اور لا الہ کی تلمیحات استعمال کر کے شعر میں حسن پیدا کر دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کفر و شرک کا گڑھ بن گئی ہے اور ہر طرف بت ہی بت نظر آتے ہیں۔ انسان نے طرح طرح کے بت تراش رکھے ہیں، کہیں دولت کی پوجا ہے تو کہیں طاقت کی، کہیں شہرت کا بت تراش لیا گیا ہے تو کہیں ظاہری بناوٹ کا۔ ان بتوں کو پاش پاش کرنا بہت ضروری ہے۔ ان بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے مرد حق کا وجود ابراہیم خلیل اللہ کی مانت ضروری ہے، یعنی کفر و شرک کو مٹانے والا مرد مومن ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان تمام بتوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے،
صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ موجودہ دور کے مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دور کے جھوٹے بتوں کو تباہ و برباد کر کے حق کی حکمرانی قائم کر دیں۔ لا الہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم توحید کا پرچار کرنے والے ہیں۔ تمام باطل قوتیں بے جان اور جھوٹے خدا فضول ہیں اور ہم ان سب کو مٹانے آئے ہیں۔ انسان کے تراشے ہوئے بتوں کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ مسلمان ہونے کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، بلکہ جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے گا اور اس کو ہی معبود برحق سمجھے گا، مگر آدمی دنیا میں آ کر اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور اس ذات برحق کو بلا بیٹھتا ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ وہی ایک آستانہ ہے جو انسان کو کسی اور کے در پر بھیک مانگنے سے بچا لیتا ہے۔ دنیاوی سہارے عارضی اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ جب کسی فرد کا حتمی سہارا خدا کی ذات ہو جاتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ اسے دوسرے خداؤں کے سامنے سر جھکانے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسی سبب علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم کے تاریخی واقعے کی تلمیح استعمال کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جب آپ علیہ السلام کے دور میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو آپ نے انہیں روکا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکیں گے۔ کسی نے ایک نہ سنی۔ آخر ایک دن آپ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر تمام بتوں کو پاش پاش کر ڈالا اور بت شکنی کی نئی تاریخ رقم کر ڈالی اور لوگوں کو خدا کے گھر کا راستہ دکھایا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ علامہ اقبال فرماتے کہ ہم آج بھی بت پرست ہیں، اگرچہ بتوں کی حیت اور صورت ذرا مختلف ہو گئی ہے۔ پہلے لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت تھے، اب جمہوریت، نسل، رنگ، غرور، انا اور زبان وغیرہ کے بت تھے۔ غرض لالچ اور طمع کے بت نے انسان کا دنیا میں جینا محال کر رکھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مرد مومن کی تلاش ہے جو ان تمام بتوں کو پاش پاش کر ڈالیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کے بت خانے میں پہنچ کر تمام بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اسی طرح کا ایک مرد حق آج بھی امت مسلمہ کو درکار ہے جو اس رنگ و نسل، ذات، برادری کے بھید بھاؤ سے آزاد کر دے، کیونکہ جس طرح اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح کسی دوسرے شخص یا فرد کے متعلق یہ نظریہ بھی نہ رکھا جائے کہ یہ ہماری آرزوئیں اور خواہشیں پوری کرے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو فرد کسی غیر اللہ سے اپنی توقعات وابستہ کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اس کے سبب علامہ اقبال فرماتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، سنگ کا مطلب ہے پتھر اور خشت کا مطلب ہے اینٹ۔ تیری نگاہ میں ہے یعنی کہ تیری
نظروں کے سامنے ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اے مسلمان، یہ اینٹ اور پتھر سے بنی دنیا تیری پناہ گاہ نہیں، بلکہ تیرا جہاں وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرے۔ اس شعر میں اقبال مسلم نوجوان اور مرد مومن سے مخاطب ہو کر ان میں حرکت و عمل اور تخلیق و تدبیر کا جذبہ ابار رہے ہیں۔ اقبال مسلم نوجوان کو بے پناہ صلاحیتوں کا حامل دیکھتے ہیں۔ اگر ان کی صلاحیتوں کو صحیح سمجھ استعمال کیا جائے تو وہ حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اقبال انہیں نئی دنیا کی تعمیر و تخلیق کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پتھر اور اینٹوں سے بنی دنیا پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اپنے عمل سے ترقی کی نئی سے نئی راہیں تلاش کرو۔ اس کی اصل دنیا وہی ہے جسے وہ اپنی محنت سے تراشے گا۔ دوسرے مصرعے میں اقبال مسلم نوجوان سے کہتے ہیں کہ تیری نظر اس جھوٹی مادی دنیا پر مرکوز ہے اور تو اس مادی دنیا کے حصول میں مگن ہے۔ تو اس جھوٹی دنیا کی مصنوعی میناکاری میں کھو کر اپنے اصلی اور حقیقی مقصد سے غافل ہو گیا ہے۔ تجھے اس میں کھو جانے کے بجائے زندگی کے اعلیٰ مقصد کے حصول کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ تجھے اپنے اندر خدا کی پسندیدہ صفات پیدا کرنی چاہیے، پھر ہی تو اس کائنات کو پہچان جائے گا اور اسے اپنی مرضی سے چلائے گا۔ انسان کی زندگی کے ارتقاء اور ترقی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسان نے آج جتنی بھی ترقی کی ہے وہ اس کے ذوق تجسس کی وجہ سے، یعنی حرکت عمل کی وجہ سے، وہ نئے سے نئے جہاں تخلیق کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت اقبال بھی حرکت و عمل کے شاعر ہیں۔ اقبال کی شاعری میں جا بجا حرکت اور دعوت عمل کا پیغام ملتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، مسلمان تیری دنیا وہ ہے جو تو اپنے دستے ہمت سے اپنے لیے بناتا ہے۔ بندہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اس جہان میں آتا تو تھوڑے سے عرصے کے لیے ہے، لیکن بقائے دوام پا جاتا ہے، اور اس کا نام اس کے مرنے کے بعد بھی وظیفہ خلق خدا بنا رہتا ہے۔ وہ ایسا کارنامہ سر انجام دے جاتا ہے کہ دنیا میں زندہ جاوید ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نگری کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک کسی جہان اور دنیا کو بنانے کے لیے اینٹ اور پتھر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے افکار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ دنیا تیری نہیں، بلکہ وہ دنیا تیری ہے جسے تو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اور دنیا بنانے کے لیے جو ہنر درکار ہے، اگر وہ ہنر تو نے قوت سے حاصل نہیں کیا تو وہ ہنر نہیں۔ علامہ اقبال مسلسل جو ہے وہ امت مسلمہ کے نوجوان کو دعوت عمل دیتے ہیں۔ اسی سبب اقبال کہتے ہیں، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ اگر انسان اپنی عقل اور شعور سے کام لے تو اس جہان میں رنگ بھر کر اسے بالکل نیا بنا سکتا ہے۔ اس طرح اقبال کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اقبال درس خود ہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے انسان، کب تک تو دوسروں پر انحصار کرے گا؟ کب تک تو دوسروں کے سہارے پر جیے گا؟ تجھے اپنی دنیا علیحدہ بنانی چاہیے، ایک نئی دنیا جو ہے وہ تخلیق کرنی چاہیے۔ یہ جو دنیا تجھے نظر آ رہی ہے، جو یہ اصل میں تیری دنیا نہیں۔ تو اپنے لیے ایک نیا جہان بنا
جس میں تو عزت کے ساتھ رہ سکے۔ اسی سبب اقبال کہتے ہیں، تاروں کی فضا ہے بے کرانہ، تو بھی یہی مقام آرزو کر۔ آج علامہ اقبال کی غزل کے 3 اشعار پڑھے گئے ہیں۔ جس بچے کا کوئی سوال ہو ان سے متعلق تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔